بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کی اس کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کو کور کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ 4 آیات کو کور کیا، جس کا مین مفہوم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور خشوع کا اظہار کرنا۔ بقول ابن کثیر، شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کے مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ یعنی اگر سیدھی عبارت یہ بھی ہو سکتی تھی نعبدوک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعل پہ مقدم کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد ہے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راپ آ گیا ہے وہ اس چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور اگزامپلز دیتی ہیں کہ دیکھیں ذرا، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ شو کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الصف ترجمہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا گیا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی ڈیتھ پرسن یا فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرحال تسلیم کرنا۔ اس کا نام ہے مفوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے۔ آگے اب شرک کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اسپیشلی توحید کی، کہ توحید کی کون سی 3 اقسام ہیں جس کو یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے۔ فرسٹ قسم ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس توحید کو آلموسٹ سب بھی ماننے کے قائل ہیں، چاہے وہ مشرک ہے بھی ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورۃ یونس 31 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ الزمر 38 آیات کا ترجمہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ۔ ایک اور مقام پر
فرمایا سورۃ المومنین 84 to 89 آیات کا ترجمہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں۔ پھر دوسری ٹائپ ہے توحید الواحیت، جس کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کی جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا اور اس سے خوف رکھنا بھی عبادات ہیں۔ توحید الواحیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جائیں۔ جس طرح ہماری موسٹلی عوام جو ہے قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہے، وہ اس توحید الواحیت میں شرک کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ توحید کی تیسری اقسام ہے توحید صفات، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تعریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے۔ مثلا جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنا اور اس سے اختیار حاصل کرنا، یا اور اس قسم کی اور صفات الہیہ میں ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بہت کامن ہے، انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھے ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔ اس کی سمری یہ ہے کہ شرک بالکل نہ کیا جائے۔ آگے توحید کی اقسام بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صرف عبادت کا لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی کو ہی رازق دینے والا سمجھا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔